على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھا کہ آپ کی باتیں کرنے بیٹھا ہوں. کچھ آپ سے دوں گا، کچھ آپ کو دوں گا. مجھے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کا مجمع 3 لوگوں پر منحصر ہے. ایک بچوں پر، ایک نوجوان طبقے پر، ایک والدین. میری گفتگو تینوں لحاظ سے ہوگی. میں بتاتے چلوں گا اس سے میں کب بات کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ وہاں پر زیادہ دھیان دیں. باتیں سب کے لیے ہوں گی لیکن جب باتیں یہاں کی جائیں گی وہ کے لیے خاص توجہ دو. میں نے جو آیت پڑھی ہے علماء کرام نے تشریح فرمانے آپ کا مقامی یہ سب جانتے ہیں کہ آیت بہت ہی وسیع ہے، پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور زندگی کے بعد کے مراحل کو بھی احاطہ کیے ہوئے ہے. میں مختصراً جو کروں گا اس میں 3 باتیں ہوں گی. فی الحال میں بچوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. یہ جو بچے ہمارے ہیں، بچے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بچے صرف بچے نہیں ہیں بلکہ یہی بچے ہماری زندگی کے تمام مراحل کو آسان کرنے والے ہیں، زندگی کے تمام مراحل کو طے کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ بچے ہیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں ان بچوں سے میں اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھیے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. آپ اس آیت کو سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کے مراحل کو طے کریے. یہ آیت جو ہے صرف آپ کو یہ نہیں بتلاتی کہ صرف پڑھائی پڑھنی ہے. یہ آیت آپ کو یہ نہیں بتلاتی کہ آپ مکتب میں گئے تو قرآن پڑھ لیا، قاعدہ پڑھ لیا، اردو پڑھ لی، اسکول میں گئے 1 سے 10 تک 12 تک پاس کر لیا یا آگے پڑھائی کر لی. اس آیت میں اقرا کے ذریعے اور اس آیت میں جو بتلایا گیا ہے اس میں بہت چھپا ہوا ہے. لیکن میں یہی بتلاؤں گا کہ آپ تعلیم کو اور تربیت کو پکڑ کر رکھیں. تعلیم کیوں ضروری ہے؟ ایک ذہنی تصور بن گیا ہے کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے اتنا پڑھ لیجیے کہ آپ کو کہیں نوکری مل جائے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر یہی مطلب ہوتا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سبق پڑھایا گیا تو آپ کو کون سی نوکری آگے ملتی؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں. اور جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کا ہی سبق پڑھایا گیا وہ کیوں پڑھایا گیا؟ اس کی اسلامیات بھی قائل ہے اور وہ ہمیشہ سے قائل رہی ہے اور سائنس بھی مان رہی ہے. آپ پڑھا کرتے ابھی آپ کی عمر آپ دیکھیں گے دنیا قانون جو بنے ہوئے ہیں یا آپ کہیں بھی بیٹھیں گے تو بات چیت کریں گے تو آپ کو سامنے رکھا جائے گا اور آپ جب مثالی طور پر دیکھا جائے گا تو آپ کو صرف اس لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ بچے تھے اور آپ کو اس لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی ذہنیت چھوٹی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کل کے لیے کیسے ہیں. اس کل کے لیے کیسے کے اندر آج سے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کا ایک نظام طے کرنا ہے
اور اس نظام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عادی ہو جانا۔ دنیا تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جن حضرات نے اپنے اوقات کو منظم بنایا وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں بنایا وہ ناکام ہو گئے۔ تو آپ اللہ سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ میں بچے وہ ہیں جن کا جب نظام نہیں بنا ہے وہ بنا لیں، اور امید یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی کا بنا ہوگا بچوں میں سے، نہیں بنا ہے تو بنا لیجیے۔ تعلیم ضروری اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی نوکری کریں گے، تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو انسانیت سکھاتی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کو، اس مزاج کو، اس ذہنیت کو کلیئر کر دیا ہے کہ تعلیم کا کیا مطلب ہے۔ وہ تعلیم جانور اور انسان دونوں میں فرق بیان کرتی ہے۔ اگر وہ تعلیم ہمیں انسانیت کا سبق نہیں دیتی وہ تعلیم نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ آپ کو جہاں ایسی تعلیم نہیں ملتی آپ وہاں پر یہ نہ کر کے کسی جائز تعلیم نہ لیں، بلکہ وہاں جائیے تعلیم لیجیے اور آئیے ان کا چھوڑو طریقہ مت لیجیے، اور ایسی تعلیم جہاں پر آپ کو انسانیت مل رہی ہے تعلیم کے ساتھ وہاں سے تعلیم بھی لیجیے اور انسانیت بھی لیجیے، اور اس انسانیت کو لے کر وہاں اور انہیں بتلائیے کہ ہم نے آپ سے صرف تعلیم دی ہے اور لیں گے، اور ہم فلاں جگہ جاتے ہیں ہم وہاں سے تعلیم بھی لیتے ہیں اور انسانیت بھی لیتے ہیں۔ اس انسانیت میں اب جو ہمارے بچے ہیں ان کو میں ایک دو باتیں کہوں گا۔ اولاً یہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لینا ہے کہ ساری زندگی کا جو سرکولیشن ہے، جو سائیکل ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، چاہے زندگی کا چاہے آئندہ آنے والی زندگی کا، وہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو تین ہے، اور آپ اسلام پر قائم، اگر اس کے مخالف ہے تو آپ اسلام پر قائم نہیں ہے۔ ابھی آپ بچے ہیں اس لیے ہم آپ سے یہ بات واضح کر رہے ہیں تاکہ آپ آئندہ ان خطرات سے بچتے رہیں۔ اور ایک بات یہ کہ ہمیشہ اپنے استاد کا دامن پکڑے رہیں، کبھی استاد کو چھوڑیے گا نہیں، نہ ہی استاد کو کبھی آپ کو چھوڑنا ہے، نہ ہی والدین کو چھوڑنا ہے، کیونکہ استاد سب سے پہلے وہی استاد ہیں جو والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں جو مدارس میں یا اسکول میں وہ آپ کو استاد ہیں۔ آج کل ہمارے استاد ہیں گوگل صاحب، وہ گوگل صاحب ہیں۔ آپ حضرات سے میری معتبرانہ درخواست ہے اس راستے سے جو بھی لگے ہوئے ہیں ہٹ جائیے، یہ باتیں سب کے لیے۔ جو بھی گوگل کا استعمال کرتے ہیں چاہے دین کے لیے چاہے اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کو سو چیزیں بتاتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن آپ ہر چیز میں ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے اپنے علاقے کے اور اپنے محلے کے کتاب سے پوچھیے، مسجد کے امام صاحب سے پوچھیے کہ حضرت یہ مسئلہ میں پیش آیا ہے بتا دیجیے۔ آپ کو اگر نہیں آتا یہ تو آپ اسلام کے محافظ نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کو جو بنانا ہے وہ بنانے کا راستہ آپ کو مکتب سے ملتا ہے، تعلیم سے ملتا ہے، اسی مکتب میں آپ کو تعلیم بھی ملتی ہے، تربیت بھی ملتی ہے، اور وہی مکتب آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں جا کر کے زندگی گزاریں گے اور کس قدر آپ باہر رہیں گے تو زندگی گزاریں گے۔ آپ کے ذہن میں
یہ بات بھی ہوگی کہ ہمیں جو پڑھنا ہے صرف اور صرف کچھ کام کرنے کے لیے پڑھنا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے، بلکہ پڑھنا ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ بات میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ انڈیا کا چاروں پورا دیکھ کر میں بھی یہاں آ رہا ہوں تو سب جگہ مجھے بیماری نظر آئی، اور اس کی وجہ سے خوشی جو ہوئی ہے ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے، تو لوگ سوچتے نہیں۔ آپ کو دو چیزیں کرنی ہے، کبھی استاد کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، کبھی والدین کی باتوں کا انکار نہیں کرنا، کبھی والدین کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا۔ دنیا آپ کے ساتھ کتنی بھی محبت کرنے لگے، کتنا بھی آپ کو کہے میں آپ کو محبت کرتا ہوں، کتنا کہے میں آپ کا سب کچھ ہوں، آپ کہہ دیجیے گا نہیں، سب سے زیادہ خیر ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں اور ہمارے استاد ہیں۔ اگر یہ ذہن میں آپ کے نہیں ہے اس کو لکھ لیجیے، سب سے زیادہ مخلص آپ کی زندگی کے لیے اور زندگی کے بعد زندگی آئے گی وہ آخرت والی، اس کے لیے وہ آپ کے والدین ہیں اور آپ کے استاد ہیں، یہ سب سے زیادہ مخلص ہے۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے بیٹھا لیجیے، مطلب بیٹھو گے اور بہت آپ کو زندگی گزارنی ہے رابعہ مسلیہ بننے کے لیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بننے کے لیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بننے کے لیے آپ کو کوئی اور نہیں بننا ہے، آپ کو ان شخصیات کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور آپ انشاءاللہ اپنے وقت کی رابعہ مسلیہ اور خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بن سکتی۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ مثل ان کے بنیں گے، بات یہ ہے کہ وہ صاف آپ میں آ جائے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو آج سے آپ طے کر لیجیے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کر لے گا اور آپ کو بنانے شروع کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ بن جائیں گی اور آپ کی آنے والی نسلیں بن جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا تاریخ میں وہ افراد پیدا ہو جائیں گے جن کی وقت کو ضرورت ہے اور ہوگی۔ اگلی جو میری بات ہے وہ نوجوانوں سے ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہمارا 20 اور 25 سے ہے اور اوپر تک 40 اور 42 تک چلتا ہے، اس سے یہی ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنی زندگی کے مراحل طے نہیں کیے تو آخر کب کریں گے؟ وقت کوئی نہیں آنے والا۔ ابھی جو کچھ باتیں یہاں ہو رہی ہیں اس تعلق سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ مضبوط بنانے کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی ذہنیت، اپنے دل، اپنے مزاج کو بدلیے۔ وقت اس کا تقاضا کرتا۔ آپ اگر دنیا 150 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو نتیجہ کیا آئے گا کہ وہ ممالک جہاں پر صرف مسلمان تھے، عمراء بھی مسلمان تھے، بادشاہ بھی مسلمان تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی کہ جہاں پر صرف مسلمان تھے، بعض ایسے مقامات بھی تھے، وہاں پر تمام کے تمام مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ یہ تمام کا مطلب میرے ایک اکثریت پر ہے جس میں 60 سے 65% لکھی گئی ہے، میرے پاس کتابیں رکھا ہوا ہے گھر میں۔ یہ صرف اور صرف دور کی بات ہے۔ حکومت آپ کی تھی، حکومت آپ کی تھی، آپ وہاں رہنے والے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے، آپ کے پاس دوسرا کام تھا، لیکن آپ کو دنیا تاریخ سے ان ملکوں کے ختم کیسے کیا گیا اور کیسے ایسی ہمت ہوئی کہ آپ کے سامنے آپ کے دوسرے بھائی کو مارا جا رہا تھا، آپ نے اتنی اہلیت نہیں تھی کہ اس کو جا کر بچا سکے، اگلا نمبر آپ کا آیا اور آپ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بتا اس لیے رہا ہم یہاں بیٹھے ہونا منعقد کر رہے ہیں
یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ بیٹھے ہم یہاں ہیں، دوسرے ممالک کا رونا رو رہے ہیں. میرے بھائی اگلا نمبر یہاں کا ہے، اگلا نمبر یہاں کا ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کچھ اپنے خیالات ہیں کہ حقائق پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر 2-3 گھر لگاتار پاس میں ہیں، اگر کسی ایک گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو دوسرے گھر والا وہاں نہیں پہنچتا، نہ تیسرے گھر والا پہنچتا ہے. تو سوچئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن وہ نہیں ہے جس کے سامنے کسی انسان کی تکلیف کی خبر پہنچے. اس کا مفہوم یہ ہے ترجمہ نہیں کہ اس کے ساتھ ترجمہ دوسرے طریقے سے چائے ہے اگر تکلیف کی خبر پہنچے اور اس کو احساس نہ ہو تو مومن نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ جب تک ہمارے یہ خیالات نہیں بدلیں گے کہ بھائی ہمارے قریب میں، چاہے وہ گھر کے قریب میں ہو، چاہے میرے دکان کے قریب میں ہو، یا میں جہاں تجارت کر رہا ہوں آن لائن یا کسی اور طریقے سے وہاں ہو، کہیں نوکری کر رہا ہوں وہاں ہو، یا چلتے ہوئے راستے میں ہو وہاں ہو، اگر اس کے تعلق سے میرے دل میں تکلیف نہیں ہوئی تو پہلی بات میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں. دوسری بات آپ کو باہر کا رونا نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں رونا مت روئیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جتنا رونا ضروری ہے آپ وہ نفل ہے. اب میں کہوں تو چلو بھائی سنت سمجھ لیجیے، لیکن یہاں کا رونا فرض ہے، اس کا رونا فرض ہے. آج ہمارے یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہ سگے بھائی کو سگے بھائی سے خوشی نہیں، سگے والدین سے ہمیں خوشی نہیں ہے، والدین کو ہم گھروں سے نکال رہے ہیں، کہیں اور ڈال دے رہے ہیں. ابھی تو میں کل صبح ایک واقعہ سناؤں. میں کل لوکٹا میں تھا، کچھ کھیتوں میں جانا ہوا ہے، کچھ افراد سے میری ملاقات ہوئی. ایک بڑے کسان تھے، میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ اپنی دھوپ میں دانت آپ کے منہ میں نہیں، ہڈیاں آپ کی جواب دے جا رہی ہیں اور آپ یہاں محنت کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھے گھر سے نکال دیا. یہ بات کی کہانی ہے، کل کا میرا سنا ہوا خود واقعہ ہے. اور کہیں کہ میں بتاؤں 11:30 اور 12:15 کے درمیان بہت ہوتا دھوپ بہت شدید. ان سے میں نے پوچھا آپ کی اولاد کتنی؟ کہا 2 بیٹا اور 1 بیٹی. میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ اپنا جگہ نوکری کرتا. میں یہ واقعہ سنا اس لیے رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے جاتے کہ کی باتیں صرف بیانی ہے اور تقریر چل رہی ہے. تقریر نہیں چل رہی ہے، یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں سنبھالا تو وقت بہت خطرناک ہے. یاد رکھیے والدین کے ساتھ اگر آپ کا برتاؤ صحیح نہیں ہے تو آپ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب. دنیا کے اندر 2 قانون چلتے ہیں خدا تعالیٰ کے، ایک قانون فطرت چلتا ہے اور ایک قانون شریعت چلتا ہے. بعض جگہ پر قانون فطرت بھی ہے اور قانون شریعت بھی ہے. والدین کے معاملے میں قانون فطرت بھی ہے، قانون شریعت بھی ہے. یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے. دنیا میں وقت آسان سے کام لے لے گا اور آخرت میں ہونا ہی ہے. کیونکہ قرآن میں اپنے ہی تذکرے کے بعد ان نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے سگے بھائی کا خیال رکھیے. اپنے دل کو روز آنا نہ سونے لگے تو ان کے لیے معاف کر کے سوئیے. ان کے تعلق میں جو بھی خیالات ہیں اس کو ختم کر کے سوئیے. یہ سوچے کہ کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. آگے جو بات میں کروں گا کہ سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی کے اندر ایک چیز بنا رکھی ہے بھائی، پرابلم پریشانی. کبھی سولوشن کی طرف نہیں گئے، اس کے حل کی طرف نہیں گئے. اس کا حل کیا ہے؟ والدین کی جو پریشانی آتی ہے اس کا ایک حل ہے جو میں سمجھتا ہوں اور شاید بہت ہی آسان حل ہے. وہ حل کیا ہے
وہ حل ہے والدین کا بچے کو وقت دینا۔ اگر آپ بچے کو وقت نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا رونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور والدین سے بھی ایک بات بتا دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک والد صاحب آئے، کہا میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، مجھے عزت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا تو مزاج بہت ہی جلیل القدر تھا، تمام حضرات واقف ہوں گے، تو انہوں نے دونوں سے سوال کیا، صرف والد کی بات پر مان کر کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک طرف سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچے سے پوچھا، بچے نے بتایا، پوچھا نام کیا ہے؟ فلاں، پڑھائی کی ہے زیرو، شادی کہاں کی؟ فلاں جگہ، اور بھی کوئی تربیت بھی نہیں دی، کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو آپ کو سننے کا کوئی حق نہیں، آپ ہوتے اس وقت آپ اپنا کام کر لیتے۔ ہم ایک بات کئی جگہوں پر کہتے آ رہے ہیں، اس کو میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ذہنیت بنا رکھی ہے بچوں کی۔ وہ مولانا شریف صاحب میرے ساتھ انجام میں تھے ہمارے علاقے میں، ہم مکتب والوں سے ملنے گئے اور انہوں نے ایک بات سمجھائی، اور وہاں کے ذمہ داروں سے مجھے مل کے بات تربیت کے ساتھ، اور یہ بات سمجھائی کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، بچہ 2.5-3 سال کا ہوا، بیٹا پہلی پوزیشن لے کر آنا، بچہ چلا گیا پہلی پوزیشن لاتا ہے، پھر اور مزاج بنتا ہے، بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے، اس کے آگے جاتا ہے، ہاں بھائی اتنا کماتے ہو، اتنا کمانے لگے، جی نہیں ہمارے بچہ آنا اور اس کا نمبر لے کر آنا۔ دیکھیے پہلی پوزیشن وہاں بھی لا رہا ہے، اعلیٰ قسم کا نمبر لا رہا ہے، یہاں پر بھی اعلیٰ قسم کے نمبر لا کے آپ کو دے رہا ہے، چاہے وہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر رہا ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا نمبر، بینک کے ذریعے جب ٹرانسفر کرتا ہے تو نمبر آپ کو مل جاتا ہے۔ وہی بچہ جب آپ اور پہنچ جاتا ہے، وہ بچہ آپ کو پھر بھی نمبر دیتا ہے، تو آپ کو ہونا کس بات ہے۔ ہم نے جب صحابہ انبیاء علیہ السلام کے دور کو دیکھا، ان کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پیچھے جتنے آنے والے انبیاء انہوں نے اور صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے، اور آج تک کے ہمارے علماء کرام نے جن کو بھی وقت دیا ہے وہ چینل تو آئیے ہے۔ تو اگر ہم نے بھی اپنے بچوں کو وقت دینا دیا، ہمارے ہو جائیں گے، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ آپ 23 گھنٹہ 24 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، بچہ یہ نہیں جانتا۔ اگر آپ نے یہ مقصد بنایا بچہ جانتا ہے باپ مطلب پیٹ پالنے کی مشین، باپ مطلب پیسہ پالنے کی مشین، باپ مطلب اپنے بھائی سے یعنی میرے چچا سے زمین ہڑپ کر کے مجھے دینے کی مشین، زبردستی والی ہڑپ کر کے، یہاں سے اس کے مزاج کا ناموری بھی شریک ہو رہی ہے۔ یا آپ تمام چیزیں علماء سے پوچھ لیجیے گا، نہیں ہے اپنے میں اس پر بھی کافی بات کرتا ہے تو زیادہ ٹائم لے لیں بتانا یہ مقصد ہے۔ ہاتھ توڑ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کتنا ٹائم کہاں دے رہے ہیں بچہ یہ نہیں جانتا، بچہ یہ جانتا ہے میرے باپ نے مجھے 10 منٹ دیا، آدھا گھنٹہ دیا، 1 گھنٹہ دیا، یہ کافی ہے۔ یہاں والدین موجود ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، اس پر دھیان دیجیے، اس کا ایک وقت بتائیے، استعمال لیجیے اپنے گھر میں، اور اس وقت میں آپ اپنے گھر آنے کو وقت دیجیے۔ ماں بیٹے یہ کہے بیٹا دیکھو یہ آپ کے ابا ہیں، آپ کے ابا کی حیثیت یہ ہے، ابا مطلب یہ ہوتا، ابا مطلب یہ ہوتا، ماں کہے بھائی کیا ہوتا، ماں کہے بہن کیا ہوتی، یہاں باپ بیٹھے باپ سمجھائے ماں کیا ہوتی، ماں سب باپ سمجھائے بہن کیا ہوتی، ماں بھائی کیا ہوتا ہے، بیٹی کیا بہن کیا ہوتی، یہی دوسرے لوگ سمجھائیں تو دیکھیے گا کہ حالات بدلیں گے اور ساری پریشانیاں حل ہوں گی جو والدین اور بچوں کے درمیان ہیں۔
اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو دور بدلے گا کہ آپ کے حالات خوشگوار ہو جائیں گے، آپ کا علاقہ اپنا خوشگوار ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ ایک بات یہاں مختصراً میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات نشین کرنی ہے کہ ساری زندگی چاہے ہم کہیں نکالیے کسی لائن میں نکالیے وہ دین کی خدمات ہیں، جو عام طور سے یہ بات ذہن میں ہے کہ صرف دین کی خدمت مطلب مکتب، اس کے علاوہ مسجد اور مدرسہ۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا، مخالفت میں اس لیے کہہ رہا کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور ایڈوکیٹ اور وقت کے افسران بننے کی ضرورت ہے۔ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، والدین کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ذمہ داران کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارے بچے جب وہاں پہنچ جائیں تو ہم اپنی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ اسلام پر قائم رہے۔ اب یہاں پر ان کے لیے تعلیم ایک نظام بنایا جائے، ان کے لیے مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک نظام کے ذریعے بچایا جائے کہ آپ یہاں رہ کر دین کی کیسی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو کس طریقے سے پیشنٹ کے ساتھ پیش آئیں گے تو آپ ان کی خدمات انجام دیں گے۔ آپ یہیں رہیے، دین خدمات یہیں سے انجام دیں گے۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، آپ وہیں بیٹھ کر دین کی خدمات انجام دیں گے۔ جھوٹ مت بولیے، چوری مت کریے، تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ مت بولیے، حلال روزی کی عادت لگائیے۔ آپ یہاں سے دین کے داعی ہیں اور آپ سے بڑا کوئی دین کا داعی نہیں، لیکن یہ مت سمجھیے کہ آپ اپنے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ رب العزت میں نے جو کہا ہے سب سے پہلے مجھے اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام حالات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ایک بہت ہی یہ بات ہے حضرت مولانا حضرت الدین صاحب دامن برکاتہ کے ذریعے کی گئی انعامات دیتا ہوں اگر ویڈیو الگ کریے، تعلیمات کے اسٹوڈنٹ انعامات دیتا ہوں اگر ویڈیو الگ کریے، اسٹوڈنٹ گارجین اور تینوں کے لیے الگ الگ کوئی باتیں کی گئی۔ بہت وقت بہت کم ہے، ماتر ہمارے پاس 10 منٹ سے بھی کم وقت ہے اور ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے بچوں کے لیے فخر کی بات کہ ہمارے درمیان دو نبات معاشرت حضرت مولانا حافظ صاحب نعمانی صدر جمعیت علماء شہر بھاگلپور اور اسی طرح رئیس المرتبین حضرت مولانا قاری محمد صاحب دامن برکاتہ محتمل مدرسہ اسلام المسلمین آج کے اس پروگرام یہ بچوں کے لیے قابل فخر کی بات ہے کہ ایسے ایسے بزرگوں کی نگرانی میں ان کی سرپرستی میں اگر کام کیا جاتا ہے تو ضرور کامیابی سے ہم ہم نے ساؤتھ انڈیا میں بھی دیکھا اور گجرات کے علاقے میں بھی دیکھا کہ آج وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کے نوجوان آگے بڑھ ہم نے پس منظر معلوم کیا کہ اس کے پیچھے ان کے بزرگوں کی مائنڈ میپنگ ہے، ہر کام میں ان کے بزرگ سپورٹ اور ایک ہی کانسیپٹ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو بڑھاتا جائے۔ ایک کانسیپٹ تھا ابھی بھی بعض جگہوں پر کانسیپٹ ہے مسلم کمیونٹی میں جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کا بہت ہو جائے گا، لیکن گجرات میں اور ساؤتھ انڈیا میں اس کانسیپٹ کو غلط کر دیا گیا۔ جو بھی ہمارے بھائی جس لائن میں بزنس میں، ایجوکیشن میں، یوتھ میں، اسپورٹ میں، گھر سے تمام سیکٹر میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو پش کیا جائے گا۔ پش کا کانسیپٹ چل رہا ہے، آج ساؤتھ ڈیولپ ہے، گجرات ڈیولپ ہے، ممبئی مہاراشٹر ڈیولپ ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے تقریباً 40 ایام 8 اسٹیٹ میں گزار کر کے آئے ہیں۔ کیرلا ٹو دہلی، اس میں کیرلا، بنگلور، اورنگ آباد، مہاراشٹر، پھر اخر میں دلی۔ ہم امن فیلوشپ کی پوری ٹیم اس مدے پر ریسرچ کر رہی ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہمارے یہاں کیسے ڈیولپ ہو۔ لاکھوں اسکول ہیں، کالجز ہیں،
मदारिस मकातिब हैं, लेकिन लाखों में नुमाया कैसे हो, हमारे बच्चे का प्लेसमेंट कैसे हो, उसकी शुरुआत वो कॉन्सेप्ट जिसकी दुनिया का बुनियादी मुस्तनद मुनज़्ज़म मक़बूल इदारा जो जमियत उलमा का शोबे तालीम यानी दीनी तालीमी बोर्ड की निगरानी और